الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. صدق الله العظيم. بزرگوں اور بھائیوں، پچھلی آیات میں بتایا گیا تھا کہ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، تو نبی سے کہوایا گیا کہ آپ کہہ دیجیے اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور قیامت کو اس کے وقت پر اللہ ہی ظاہر کرے گا. لا یجلیھا الا ہو، لا یجلیھا لوقتھا الا ہو. یہ مضمون پچھلی آیات میں آتا ہے. پھر اگلی آیت میں اور صراحت کی گئی کہ میں کسی بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، بس وہی ہوتا ہے جو منشاء خداوندی ہوتا ہے. الا من شاء اللہ. آج کی آیات میں انسان کی اول تخلیق کی طرف کلام پھیرا گیا ہے کہ انسان کی پیدائش اور اول تخلیق کہاں سے ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے. پھر انہی سے اللہ تعالیٰ نے ان کا جوڑا حضرت حوا کو بنایا. پھر ان دونوں سے ساری انسانیت زمین پر پھیلی ہے. تو اول تخلیق آدم اور آدم سے ہی پھر ان کی اہلیہ حوا، پھر اس جوڑے سے اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو زمین پر پھیلایا ہے. پھر اس کی اور آدم کی ذریت میں کس طرح آہستہ آہستہ شرک آتا ہے، بدعمالیاں آتی ہیں، عقیدے کی کمزوری آتی ہے، اس کا بیان ہے اگلی آیات میں. ارشاد ہے هو الذی خلقکم من نفس واحدہ. اللہ وہی تو ہے جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے. ایک جان، نفس واحدہ حضرت آدم. هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی جس نے تم کو پیدا کیا ہے ایک جان سے. وجعل منها زوجها، اور اسی نفس سے، اسی جان سے اللہ نے اس کا جوڑا بنایا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اسی جان سے، اسی نفس سے. اس کی دو مراد ہیں. ایک یہ ہے کہ اسی جنس سے اللہ تعالیٰ نے اس کا جوڑا بنایا. آدم انسان ہے تو انسان ہی اس کا جوڑا ہے. حوا جو عورت ہے، یہ سارے انسانوں کی جو بیویاں ہیں وہ بھی انسان ہی ہیں، کوئی الگ مخلوق نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اسی کی جنس میں سے اس کا جوڑا بنایا. ایسے نہیں کہ انسان اگر مخلوق ہو اور اس کا جوڑا دوسری مخلوق سے بنایا گیا ہو تو ساتھ رہنا اور گزارا کرنا ہی مشکل مسئلہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وصف انسان ہونا دونوں کو مشترک رکھا ہے. انسان کا جوڑا اسی کی جنس میں سے بنایا. خلق منها من جنسها، یہ بھی ایک شرح ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس نفس سے، یعنی اس نفس کی جن سے ہی جوڑا بنا.
دوسری مراد یہ ہے کہ جس مادے سے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اسی مادہ کے بقیہ حصے سے اللہ تعالیٰ نے اس کا جوڑا بنا. یہ بھی ایک تفسیر ہے. حضرت آدم جس مٹی سے بنے ہیں اس مٹی سے آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ ڈال دیا گیا، بنا دیا گیا، اس میں روح ڈال دی گئی، پھونک دی گئی تو انسان بن گیا. لیکن اس مٹی کا جو بقیہ حصہ تھا اسی سے اللہ تعالیٰ نے حوا کو بنا ہے. یہ بھی ایک تفسیر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی نفس سے یعنی اسی دل سے یا اسی مادے سے جس مادے سے آدم بنے ہیں اسی مادے کے بقیہ حصے سے اللہ تعالیٰ نے حوا کو بنا ہے. ایک تیسری تفسیر ہے جس کی تائید آثار اور روایات سے نہیں ہوتی ہے، بس وہ اللہ جانے کہاں سے چل پڑی ہے اور کیوں زبان پر اور لوگوں کے علم میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حوا کو آدم کی پسلی سے پیدا کیا اور پھر ہر انسان کی پسلی سے اس کا جوڑا بنتا ہے. بس یہ تفسیر ایسی ہوائی ہے، اس کا کوئی حوالہ نہیں اور نقل در نقل اس کا روایت کس طرح یہ حکومت میں پھیل گئی ہے. صرف یہی دو تفسیریں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا اور آدم کا جوڑا اس کے بقیہ مادے سے بنا ہے، یعنی کہ اس کی جلد سے بنا ہے. جیسے آدم انسان ہے ایسے اس کا جوڑا بھی انسان سے ہی بنا ہے، کوئی دوسری مخلوق اس کا جوڑا نہیں. وہ الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی تو ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے. وجعل منها زوجہا، اور اسی میں سے یعنی اسی نفس میں سے اسی جان سے اللہ نے اس کا جوڑا بنایا. کیوں بنایا؟ لیسکن الیہا، تاکہ وہ نفس تاکہ وہ انسان اپنے اس جوڑے سے اس رفیق حیات سے سکون حاصل کرے. روحانی سکون بھی، مادی سکون بھی، جسمانی سکون بھی. جوڑے سے آدمی کے سارے سکون نصیب ہوتے ہیں. بس معلوم ہوا کہ اصل تخلیق کا مقصد تو مرد ہے، عورت تو اس کی خدمت گار ہے. عورت کو تو طبیعی شان حاصل ہے تابع ہونے کی، اور مرد اس کا مربوع ہے، اصل ہے. اللہ نے پہلے آدم کو بنایا، پھر اس کے سکون اور قرار کے لیے اطمینان کے لیے تعالیٰ نے اس کی عورت کو بنایا. اس لیے سب سے پہلے یعنی عورت کے لیے سب سے بڑی خیر کی چیز یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کو خوش کرنے والا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا کلھا متاع، پوری دنیا ساز و سامان ہے، نفع اٹھانے کا سامان ہے، انسان کی خدمت کا ہے ساری دنیا میں. چاند بھی، سورج بھی، زمین بھی، آسمان سب انسانی خدمت میں ہے. لیکن خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، خیر متاع الدنیا، دنیا کے ساز و سامان میں سب سے بہترین سامان نیک اور صالح عورت ہے. اگر کسی انسان کو نیک بیوی نصیب ہو جائے تو سمجھو کہ دنیا کا سب سے بہترین سامان اس کو مل گیا ہے. اس میں عورتوں کو بھی سبق ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ ان کی خدمت یعنی اپنے شوہروں کی خدمت کرنا اور ان کو خوش رکھنا یہ ان کی تخلیق کا اور بناوٹ کا اہم مقصد ہے. عبادت بھی کریں گی، اللہ کو بھی راضی کریں گی، کاروبار بھی کریں گی، لیکن مقصد تخلیق ان کا کیا ہے؟ اپنے شوہر کے لیے سکون پہنچانا. لیکن کیا کہنا، معاشرے میں جتنی جہالتیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑی جہالت یہ ہے کہ عورتیں اپنی زندگی کی سرمایہ سمجھتے ہیں صرف زمیندار کو، کھیت کو، بھینسوں کو سنبھالنے کو، شوہر کو سنبھالنا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری بھی ہے، اور یہ صرف جہالت کا اثر ہے. اگر ان کو پڑھایا جاتا، سمجھایا جاتا، ان کو تربیت دی جاتی اور ان کو بتایا جاتا کہ تمہاری تخلیق کیوں ہوئی ہے. اس لیے عورتیں اگر صرف فرض نمازیں پڑھیں، فرائض ادا کریں اور نوافل میں اپنا وقت نہ لگا کر شوہر کی خدمت کریں تو نوافل سے زیادہ ثواب ان کو اس میں ملتا ہے. لیکن ان کو تو دھوکہ لگا رہتا ہے، وہ بھی نفل میں لگی رہیں گی، تہجد میں لگی رہیں گی، تسبیحات میں بھی لگو، شوق سے لگو، لیکن جو مقصد ہے اس کو نہ بھولو. اگر اس میں لگ کر شوہر بے چین رہتا ہو، سکون نہ پاتا ہو تو ان کے لیے جائز نہیں ہے. حدیث میں صراحت کے ساتھ آیا ہے کہ کوئی عورت روزہ نہ رکھے مگر اپنے شوہر کی اجازت سے. نفلی روزے کی بات چل رہی ہے. سال میں 11 مہینہ آدمی کو شوق رہتا ہے اتوار کو، پیر کو روزہ رکھنے کا، یا جمعرات کو روزہ رکھنے کا، یا ایام 20 کا روزہ رکھنے کا، یا ویسے ہی نفلی روزہ رکھنے کا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو منع فرمایا ہے کہ وہ روزہ نہ رکھا کریں مگر اپنے شوہر کی اجازت سے. کیوں؟ شوہر کبھی بھی اس سے نفع اٹھانا چاہتا ہے اور تم نے روزہ رکھا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خود اپنے بارے میں فرماتی ہیں کہ رمضان کے جو روزے میرے چھوٹ جاتے تھے ماہواری کی وجہ سے، حیض کی وجہ سے، تو میں ان کی قضا نہیں کرتی تھی یہاں تک کہ اگلا شعبان آ جاتا تھا. اگلے شعبان میں قضا کرتی تھی. اس کی وجہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے.
جب حضور خود روزہ رکھیں گے تو حضرت عائشہ کو اب یہ تقاضا نہیں کہ حضور کی خدمت کرنی ہے، حضور کے لیے پکانا ہے، حضور کے لیے مجھے فارغ رہنا ہے، حضور نے خود روزہ رکھا ہوا ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی شعبان میں قضا کرتی تھی رمضان کے چھوٹے روزوں کی. تو یہ ان کے علم کی برکت، وہ سمجھتی تھی کہ مقصد میرا کیا ہے. تو قرآن نے اشارہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اسی کی قسم میں سے جوڑا بنایا ہے، اور مقصد ہے لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس سے سکون پائے، قرار پائے، دماغی سکون بھی، جسمانی سکون بھی، مادی سکون بھی، سارا سکون بھی سے آدمی کو ملتا ہے. یہ ایک خاص کہانی ہو گئی کہ اللہ نے آدم کو بنایا، آدم میں سے پھر ان کا جوڑا بنایا، پھر یوں زمین پر ان کی ذریت پھیلی، اولاد پھیلی. اب اولادوں کا حال شروع ہو رہا ہے. اس کو ہماری علمی زبان میں کہتے ہیں خاص سے عام کی طرف التفات ہو رہا ہے. پہلے تو خاص آدم اور حوا کا تذکرہ ہے، اب عام انسانیت کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے. فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به. کم زیادہ ہر جوڑے کی ایک کہانی ہے جو آیت میں آ رہی ہے. ہر میاں بیوی ہر جوڑے کی ایک کہانی ہے کہ جب عورت کو ہلکا سا حمل رہ جاتا ہے، مرد عورت آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور حمل کی ابتدا ہوتی ہے، مرد کو بھی پتہ چل گیا، عورت کو پتہ چل گیا کہ استقرار ہو گیا، حمل ٹھہر گیا ہے. تو جب تک وہ ہلکا پھلکا رہتا ہے تو عورت اس کو لیے پھرتی رہتی ہے. جب وزن بڑھتا ہے، اسقلت، جب بوجھل ہو جاتی ہے اور اب ایام دشواری کا آنے شروع ہو جاتے ہیں، تو مرد بھی اور عورت بھی دونوں اللہ کے حضور میں بڑے خلوص سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اچھا اور نیک اور خوبصورت بچہ عطا کر. یہ ہر جوڑے کی کہانی. اللہ کوئی معذور بچہ نہ ہو جائے، اب مفلوج بچہ نہ ہو، آنکھ بھی ٹھیک ہو، کان بھی ٹھیک ہو، زبان بھی ٹھیک ہو، جسم بھی ٹھیک ہو، کوئی ایسا لنگڑا لنجا ایسا بچہ پیدا نہ ہو جائے. اور اگر دیندار جوڑا ہوگا تو نیک ہونے کی بھی دعا کرے گا، اللہ نیک صالح بنے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، فلاح ہو، یہ سب دعا کرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ ان کی منشا کے مطابق اولاد دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بہت سے جوڑے ایسے بھی ہوتے ہیں جو بعد میں چل کر شرک کرنے لگ جاتے ہیں. یعنی اس کی قسمیں ہیں. کوئی یوں کہنے لگ جاتا ہے فلاں اللہ والے کی برکت سے، فلاں اللہ والے کی عطا سے ہمیں یہ اولاد مل گئی. اللہ والا تھوڑی دیتا ہے، اللہ دیتا ہے اولاد. لیکن جب اولاد مل گئی تو اب کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے حضرت نے ہمیں وہ بیٹا دے دیا. حضرت کون ہوتا ہے؟ تو اللہ کی عطا ہے. شرک کی ایک قسم یہ ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے پیدا ہونے والے بیٹے کو سید پر، قبر پر یا مزار پر لے جاتے ہیں اور اس کی ڈھوک لگوا دیتے ہیں. یہ شرک کروا رہے ہیں. اللہ نے دیا ہے، اللہ سے مانگ رہے تھے، لیکن جب پیدا ہو گیا تو اب شرک کروا رہے ہیں. اور اس کی ادنیٰ صورت یہ ہے کہ اپنے بیٹے کا غیر مناسب نام رکھ دیتے ہیں جس میں شرک کی بو آتی ہے. جیسے کوئی نام رکھ دیتا ہے عبد العزیٰ، عزیٰ لات کا نام تھا اس زمانے میں، تو عبد العزیٰ یہ نام رکھ دیا تو شرک ہو گیا. آج بھی ایسے بہت سے گندے نام رکھ دیے جاتے ہیں جو بے معنی ہوتے ہیں، غیر مناسب ہوتے ہیں. یہ ایک عام سی تفسیر ہے جس پر کوئی اعتراض واقع نہیں ہوتا، اور اس کو تمام مفسرین نے پسند فرمایا کہ یہ آدم اور حوا کی خاص کہانی نہیں ہے، بلکہ ان کی اولاد میں جو آہستہ آہستہ بدعقیدگی آئی ہے اس کا ایک نمونہ پیش کیا کہ ایک جوڑا ہے، کوئی بھی جوڑا ہے، جب وہ حمل ٹھہرتا ہے تو اللہ سے بڑے مخلص ہو کر دعا مانگتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو جب اولاد دے دیتا ہے تو کسی نہ کسی انداز سے شرک ہو جاتا ہے. ایک اور تفسیر کی جاتی ہے جس کی کسی صحیح حدیث سے تائید نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ لوگوں نے کہیں سن رکھا ہوگا اس لیے عرض کر رہا ہوں، تو کسی صحیح حدیث سے اس کی تائید نہیں ہے. جس سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت حوا کو بار بار حمل رہا. جب آدم اور حوا زمین پر آ گئے، ان کا بچہ پیدا ہوتا تھا لیکن زندہ نہیں رہتا تھا، مر جاتا تھا. اللہ کا فیصلہ تھا، پہلی مرتبہ، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ بچہ پیدا ہوئے اور مر گئے. جب چوتھی یا پانچویں مرتبہ حمل رہا تو شیطان ایک اچھے روپ میں سامنے آیا. شیطان بن کر نہیں آیا، اچھے روپ میں سامنے آیا، بزرگ بن کر آیا اور آ کر حضرت حوا کے کان بھرے کہ سنا ہے، بڑا ہمدرد بن کے بات کر رہا ہے، سنا ہے کہ بھئی آپ کے بچے وفات پا جاتے ہیں، زندہ نہیں رہتے، کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی شیطانی اثر رہتا ہے، حالانکہ خود ہی شیطان ہے. تو تم ایسا کرو کہ اس مرتبہ اگر تمہارا لڑکا پیدا ہو تو اس کا نام تم عبد الحارث رکھ دینا. حارث لغت کے اعتبار سے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن شیطانوں کے نام میں سے ایک نام حارث بھی ہے. تو بجائے عبداللہ رکھوانے کے، عبد الرحمن رکھوانے کے، کیا نام رکھوا رہا؟ اپنے نام کے ساتھ عبد الحارث کا مطلب ہوگا شیطان کا بندہ. اور پیدا ہونے والا بچہ بندہ کس کا ہے؟ اللہ کا.
تو وہ پٹی پڑھا رہا ہوا کو کہ تم ایسا کرو، آپ کے جو بچہ پیدا ہو اس کا نام عبدالحارث رکھنا۔ حضرت حوا نہیں سمجھ سکی کہ یہ شیطان ہے، اور حضرت حوا کو یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ شیطان کا نام ہے حارث۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، تم تو ہمارے گرو ہو، تم ہم کو اچھی بات بتا کے جا رہے ہو تو ہم عمل کریں گے۔ عورتوں سے ہی گھستا ہے شیطان۔ آدم علیہ السلام گھر میں آئے تو ماں حوا نے پھر وہی پٹی جیسے پڑھاتی ہیں ہر عورت اپنے شوہر کو، تو وہاں بھی انہوں نے کہنے سننا شروع کیا۔ آخر آدم کو بھی تیار کر لیا، کوئی بات نہیں بھائی، اس میں کیا خرابی کی بات ہے، آپ کا بچہ پیدا ہوگا تو اس کا نام بجائے اس کے رکھنے کے عبدالحارث رکھ دیں گے۔ تو بچہ پیدا ہو گیا، اس کا نام عبدالحارث رکھ دیا گیا اور وہ زندہ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کہانی کو دہرا رہا ہے، لیکن میں نے پہلے عرض کیا کہ صحیح حدیث سے اس کی کوئی تائید نہیں ملتی ہے، اور نہ حضرت آدم کی شایان شان ہے کہ وہ چھوٹا موٹا شرک بھی کریں۔ حضرت آدم تو پیغمبر ہیں، اب یہ ممکن نہیں کہ ان سے شرک یا شرک جیسی کوئی بات واقع ہو، اس لیے مفسرین نے اس تفسیر کو پسند نہیں کیا، پہلی والی تفسیر کو پسند کیا ہے کہ ان کی اولاد میں ہر جوڑے کی تقریباً یہ کہانی ہے کہ جب تک حمل رہتا ہے تو بڑے نیک اور مخلص ہو کر دعائیں کرتے ہیں، اور جب بچہ صحیح سالم مل جاتا ہے تو اللہ کا شکر کرنے کے بجائے اب کوئی نہ کوئی شرک کی صورت ان سے ہو جاتی ہے۔ تو یہ عام قصہ ایک اللہ نے بیان کیا ہے، مخصوص آدم اور حوا کا نہیں ہے، علماء اس کو پسند نہیں کرتے۔ فلما تغشاها، جب مرد نے اپنے جوڑے کو یعنی عورت کو، فلما تغشاها، جب مرد نے ڈھانپ لیا اس کو، حملا خفیفا، تو عورت نے ہلکا سا بوجھ اٹھایا، یعنی حمل کی ابتدا ہوئی، فمرت به، اور اس کو لے کر چلتی پھرتی رہی۔ شروع کے دنوں میں تو ساری عورتیں برداشت کرتی ہیں لیکن اگرچہ طبیعت خراب رہتی ہے۔ فلما اثقلت، جب وہ بوجھل ہو گئی، دعوا، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، دعوا اللہ، تو دونوں نے، مرد اور عورت نے، شوہر نے اور بیوی نے، دونوں مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ دعوا اللہ ربہما، ان دونوں نے اللہ سے جو ان کا رب ہے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ لئن آتیتنا، اے اللہ اگر آپ نے ہم کو صالحا، اچھا بچہ دے دیا، اچھے دو معنی یعنی روحانی اعتبار سے نیک اور صالح متقی، اور صالحا کا دوسرا معنی جسمانی اعتبار سے چنگا بھلا جس میں کوئی عیب نہ ہو، ایسا بچہ اگر آپ نے دے دیا، لنکونن من الشاکرین، تو ہم بہت شکر گزار ہوں گے۔ اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں۔ فلما آتاہما، جب اللہ نے ان دونوں کو دے دیا، صالحا، جیسا انہوں نے مانگا، نیک صالح اور جسمانی اعتبار سے خوبصورت ایسا مانگا بچہ مل گئے، جعل لہ، تو ان دونوں نے خدا کے لیے شرکا ٹھہرا لیے، اب شریک بنا لیے، فیما آتاہما، اس اولاد میں جو اللہ نے ان دونوں کو دے دیا، جوڑے کو۔ فتعال اللہ، اللہ کی ذات بلند ہے ان چیزوں سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہاں یشرکون جمع کا صیغہ آیا ہے، یہ خود اشارہ دے رہا ہے کہ یہ صرف آدم اور حوا کی کہانی نہیں ہے بلکہ یہ ان کی نسل کی کہانی، اس لیے جمع کا لفظ ہے یشرکون۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، جب شرک کا تذکر آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اب معبودان باطلہ، جو دنیا کے بنائے ہوئے معبود ہیں جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، دیوی دیوتا ہیں، ان کی حقیقت کو واضح کیا کہ بے جان چیزیں ہیں، نہ وہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ کسی کی فریاد رسی کر سکتے ہیں، لیکن انسان ایسا جاہل ہے کہ پھر بھی ایسی بے جان چیز کی عبادت کرتا ہے، تو معبودان کی تردید شروع ہو گئی۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کیا یہ انسان شرک کرتا ہے یا کیا یہ انسان شریک ٹھہراتے ہیں ان چیزوں کو جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی پیدا کیے گئے ہیں۔ ہم یخلقون، جن دیوی دیوتاؤں کو، مورتیوں کو یا کسی چاند اور سورج کو، ستاروں کو اگر پوج رہے ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ مخلوق ہیں، خالق نہیں ہے۔ جیسے انسان خود مخلوق ہے، انہوں نے اپنے جیسے ہی بنائے ہوئے مخلوق کو خدا بنا لیا، کتنی ناسمجھی کی بات۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا، کیا یہ شریک ٹھہراتے ہیں ان چیزوں کو جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے ہیں، وہم یخلقون، بلکہ وہ خود ہی پیدا کیے ہوئے ہیں۔ ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون، اور یہ جھوٹے خدا جو ان کے ہیں، دیوی دیوتا مورتی، یہ ان کی مدد کرنے کی کوئی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ ان کی تو کیا، ولا انفسهم ینصرون، خود اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ جو بت بنا کر رکھ لیتے ہیں مندروں میں، گھروں میں، وہ ان کی تو کیا مدد کریں گے، اپنی نہیں کر پاتے۔ اپنی مدد کیا، مکھی بیٹھ جائے، ان کے اوپر گرد چڑھ جائے، بلی ہنکر چلی جائے، اس کو بھی نہیں ہٹا سکتے ہو۔
تو وہ کیسا خدا ہے جو اپنے اوپر سے بھی مصیبت کو دور نہ کر سکے، گندگی کو دور نہ کر سکے، جو اپنی مدد نہیں کر پاتا وہ تمہاری کیا مدد کرے گا؟ ایسے صاف اور سیدھا انداز میں اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تم ان کو پکارو، ان جھوٹے خداؤں کو، إِلَى الْهُدَىٰ، رہنمائی کی طرف، یعنی تم کسی جگہ بھٹک جاؤ، تم سے راستہ کھو جائے، اور اس وقت تم ان سے کہو رہے ہمارا خدا ہمیں بتاؤ راستہ کہاں ہے، وہ تمہاری سنتے ہی نہیں۔ وہ کیسے خدا ہے جو تمہارے ایسی مصیبت میں بھی کام نہ آئے، وہ سنتے ہی نہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تم ان کو پکارو ہدایت کی طرف، لَا يَتَّبِعُوكُمْ، تو وہ تمہارے پیچھے نہیں آتے تمہاری پکار پر کہ آ جائیں اور مدد کر دیں تمہاری۔ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ، تمہارے حق میں برابر ہے کہ تم ان کو پکارو یا خاموش رہو، ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تمہاری مورتیوں پر، خداؤں پر پکارو مت پکارو، ان کے لیے برابر ہے، ان کو تم نے خدا بنا رکھا ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، عباد امثالکم، تمہاری طرح ہی اللہ کے وہ بھی بندے ہی ہیں۔ اس میں عام کر دیا چاند اور سورج، آسمان، پرانے زمانے کے جو خدا بنائے ہوئے تھے، کسی نے کسی کو بنا رکھا، وہ سب تمہاری طرح بندے ہی ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، وہ بھی حکم کے محتاج ہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہیں، جیسے انسان اللہ کی مخلوق ہے۔ تو بے شک وہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، عباد امثالکم، تمہارے جیسے ہی وہ بھی بندے ہیں۔ فدعوہم، پکار کر دیکھو ان کو، تو چاہیے کہ وہ تمہاری پکار کو قبول کریں۔ فلیستجیبوا لکم، تو چاہیے کہ وہ تمہاری پکار کو سنیں اور قبول کریں۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ خدا ہے ہمارے، یہ ہمارے جو روزی رساں ہیں، یہ بیماریوں کو دور کرتے ہیں، یہ شفا دیتے ہیں، یہ اولاد دیتے ہیں، اگر یہ سب بات سچی ہے تو تمہاری پکار پر ان کو لبیک کہنا چاہیے، آنا چاہیے۔ الہم ارجل یمشون بہا، اب دوسرے انداز سے سمجھایا کہ کتنی عجیب بات ہے کہ یہاں جو عابد ہے وہ طاقتور ہے اپنے معبود سے۔ عابد کون ہے؟ عبادت کرنے والا یعنی بندہ۔ عبادت کس کی کر رہا ہے؟ وہ پتھر کی، مورتی کی، یا وہ عبادت کر رہا ہے چاند اور سورج کی، فلاں کی، ان کے شکلوں کی۔ تو بندہ بنا عابد، اور جس کو پوچھتا ہے وہ ہے معبود۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عجیب الٹی ترتیب ہے کہ عابد اچھی حالت میں ہے، مضبوط ہے، اور معبود کمزور حالت میں ہے۔ عابد یعنی انسان کے آنکھ بھی ہے، وہ ان سے دیکھتا بھی ہے، انسان کے کان ہیں ان سے وہ سنتا بھی ہے، انسان کی زبان ہے ان سے وہ بولتا بھی ہے، انسان کے ہاتھ ہے اس سے وہ پکڑتا بھی ہے، انسان کے پاؤں ہیں ان سے وہ چلتا بھی ہے۔ تمہارے خدا میں تو سب کچھ نہیں۔ تم نے خدا جس کو بنا رکھا وہ نہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ چلتا ہے، نہ بولتا ہے۔ تو یہاں تو جو عابد ہے، عبادت کرنے والا، وہ زیادہ مضبوط ہے، طاقتور ہے بمقابلے اپنے خدا کے۔ یہ کیا ناسمجھی کی بات ہے؟ عجیب سادہ انداز سے اللہ تعالیٰ نے حقیقت کو کھولا۔ فرمانے الہم ارجل، کیا ان کے پاؤں ہیں، تمہارے خداؤں کے پاؤں ہیں، یمشون بہا، جن سے وہ چلتے ہوں، ام لہم ایدی، کیا ان کے ہاتھ ہیں، یبطشون بہا، جن ہاتھوں سے وہ پکڑتے ہوں، ام لہم اعین، کیا ان کی آنکھیں ہیں، یبصرون بہا، جن سے وہ دیکھتے ہوں، ام لہم آذان، کیا ان کے کان ہیں، یسمعون بہا، جن سے وہ سنتے ہوں۔ ظاہر بات ہے کچھ بھی نہیں۔ تو تمہارا تو یہ سب موجود ہے، ان کے یہاں یہ سب کچھ نہیں، الٹی ترتیب ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا کہو ان سے ادعوا شرکاءکم، پکارو تم اپنے ان معبودوں کو، ان شریکوں کو، ثم کیدونی فلا تنظرون، پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیر کرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ ہوا کیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خداؤں کی حقیقت کھولی کہ یہ تو بالکل بے جان چیز ہیں، ان پر بیٹھنے والی مکھی کو یہ اڑا نہیں سکتے ہیں، تمہاری آواز کو سن نہیں سکتے ہیں، یہ بول نہیں سکتے ہیں، یہ کیسے تمہاری مدد کریں گے؟ تو انہوں نے کہا تم تو ہمارے خداؤں کو برا کہتے ہیں، اور ہمیں ڈر ہے کہ ہمارے خدا مل کر تمہارا کچھ نقصان کر دیں گے، تمہاری عقل ماری جائے گی، تم دیوانے ہو جاؤ گے، تمہاری روشنی چلی جائے گی۔ ڈرایا انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ وَيُخَوِّفُونَكَ، قرآن میں آیا ہوا، یہ آپ کو ڈراتے ہیں اپنے خداؤں سے۔ تو حضور سے کہا گیا ان سے کہو اپنے سارے خداؤں کو اکٹھا کر لو اور سب مل کر میرے کچھ بگاڑو، تم سے اگر ہو سکتا ہے تم بھی مل جاؤ ان کے ساتھ، اپنے خداؤں کو بلا لو اور بگاڑو، میرے کیا بگاڑ سکتے؟ یہ چیلنج کروایا گیا۔ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، فرما دیجیے پکارو اپنے شرکاء کو، جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، پکارو۔ ثم کیدونی، پھر مجھے مہلت، میرے خلاف تدبیر کرو، فلا تنظروا، اور مجھے مہلت مت دینا۔ جیسے کہتے ہیں 3 دن کی مہلت ہے تجھے، 2 دن کی مہلت ہے، مجھے مہلت بھی مت دینا، اور سب مل کر میرے خلاف کر لو جو تمہیں کرنا ہے۔ ان ولی اللہ، بے شک میرا ولی اللہ، ولی میرا اللہ، ولی 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 اللہ
میرا ولی، میرا کارساز، میرا حمایتی وہ اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی ہے۔ میرا حمایتی یعنی حضور فرما رہے ہیں میرا حمایتی، میرا مددگار، میرا کارساز وہ اللہ ہے جس نے مجھ پر یہ کتاب نازل کی، قرآن نازل کی۔ جب وہ میرا مددگار ہے تو مجھے تم سے اور تمہارے ان خداؤں سے کوئی ڈر نہیں۔ بلا کر چیلنج کر دیا حضور نے۔ اس میں تھوڑی سی دو جملے قابل غور ہیں۔ ایک یوں کہا گیا میرا مددگار وہ اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی۔ اللہ کی بہت سی صفات ہیں، کتاب کے نزول کا ہی تذکرہ کیوں ہے؟ ورنہ تو یوں کہنا چاہیے میرا اللہ وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، میرا حمایتی وہ اللہ ہے جو مجھے روزی دیتا ہے، میرا مددگار وہ اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ کوئی بھی صفت لائی جا سکتی، خاص یہی بات کیوں ہے؟ ان ولی اللہ کہ میرا کارساز، میرا مددگار، میرا حمایتی وہ اللہ ہے جس نے مجھ پر کتاب اتاری۔ اس میں اشارہ ہے کہ انسان کو ملنے والی تمام نعمتوں میں سب سے گراں قدر عظیم نعمت ہے قرآن کریم۔ اور مطلب یہ نکلا کہ اللہ جس انسان کو کتاب دے کر اعتماد کرتا ہے، کیا اللہ اس کو بغیر مدد کے ہی چھوڑ دے گا؟ اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی عظمت تھی، کوئی قدر تھی، کوئی قیمت تھی، تبھی تو اللہ نے اپنی کتاب اس کے حوالے کی ہے۔ جب اللہ نے اتنا بڑا بھروسہ کیا اپنی کتاب حوالے کر کے تو کیا اس کو ضائع ہونے دے گا؟ اس لیے اس صفت کا یہاں انتخاب کیا گیا، اور خاص طور سے اہل علم کو بہت خوش کر دینے والی آیت کہ اللہ کو تمہارے اوپر اتنا بھروسہ ہے کہ اپنی کتاب کا علم تمہارے سینے میں اتار دیا ہے، اپنے رسول اللہ کا علم نبوت تمہیں عطا کر دیا ہے، تو وہ تمہیں ضائع نہیں ہونے دے گا، وہ تمہارا مددگار ہے، حمایتی ہے۔ ان ولی اللہ الذی، یقیناً میرا حمایتی وہ اللہ ہے جس نے کتاب کو نازل کیا ہے۔ وہو یتولی الصالحین، وہ تو تمام ہی نیکوکاروں کا دوست ہے۔ عام بات کہی، تمام ہی نیکوں کا وہ دوست ہے، چاہے جائے کہ کسی کو کتاب بھی دے دی گئی ہو یہ تو اسے اور ممتاز ہو جاتا ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ ولی اور کارساز مددگار ہے تمام نیکوں کا، جو نماز روزے کے پابند ہیں، اللہ کے احکام پورا کر رہے ہیں، لیکن جس کو کتاب الہی دی گئی ہو تو اس کا تو اور زیادہ وہ دوست اور قریبی ہے۔ یہ مطلب آیت کا۔ والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون، وہ جن کو تم پکارتے ہو خدا کے علاوہ وہ تمہاری مدد کی طاقت نہیں رکھتے ہیں اور نہ وہ خود اپنی ذات کی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تم ان کو پکارو رہنمائی کے لیے کہ آؤ ہماری مدد کرو، راستہ دکھاؤ، لا يسمعوا، سن بھی نہیں پاتے۔ وہاں تک لا يتبعوكم، وہ تمہاری پکار پر تمہارے پیچھے پیچھے نہیں آتے، اور اس سے بھی نچلا درجہ ہے کم سے کم سنتے رہتے، سنتے بھی لا يسمعوا۔ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، اور تو دیکھے گا ان کو کہ وہ تیری طرف تک رہے ہیں، یعنی مورتی کی آنکھ بنی ہوئی ہے، دیوی کی آنکھ بنی ہوئی، لگتا ہے ایسا جیسے دیکھ رہا ہو، لا يبصرون، وہ صرف بناوٹ ہے، دیکھ کچھ نہیں رہے۔ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، اور تو دیکھے گا ان کو کہ وہ تیری طرف تک رہے ہیں۔ کون؟ وہ خدا جھوٹے جن کی مورتی بنا رکھی ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، لیکن حقیقت میں وہ نگاہ نہیں رکھتے ہیں، بینائی ان کے پاس نہیں، وہ تمہیں نہیں دیکھ پا رہے، ایک بناوٹ ہے آنکھ کی، اس طرح سے لگتا ہے۔ مضمون پورا ہوا۔ اب اخلاق فاضلہ کی تعلیم دی جا رہی ہے، ان کی حقیقت، ان کی کھول کھول دی گئی۔ ان شرک کرنے والوں کے پاس کوئی جان نہیں ہے، ان کے خدا بھی جھوٹے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے ان کی گستاخیوں سے، ان کی بد کرداریوں سے آپ کو غصہ آئے۔ رسول اللہ سے فرمایا جا رہا ہے آپ کو غضب آئے، آپ کو اس طرح کے نیچے اخلاق پر نہیں آنا ہے، آپ کو اخلاق فاضلہ استعمال کرنا ہے، ان کی ہر برائی کا جواب اچھائی سے ہی دینا۔ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، یہ سب برائیاں ہیں، بے شک ان کے خداؤں کی کوئی حیثیت نہیں، یہ مشرک ہیں، بہت پلے درجے کے نیچے گرے ہوئے ہیں، لیکن بہرحال انسان ہیں، اگر وہ بدتمیزیاں کریں اور آپ کو گالی گلوچ کریں، تکلیف پہنچائیں تو آپ تحمل کریں، برداشت کریں، برائی سے جواب نہ دیجیے گا۔ یہ اخلاق فاضلہ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل تشریف لائے، آیت دے کر چلے گئے، رسول اللہ نے اس پر غور کیا، پھر دوبارہ کبھی جبرائیل آئے ہوں گے تو حضور نے پوچھا ما ھذا یا جبرائیل، جبرائیل اس آیت کا کیا مطلب؟ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ معاف کرنے کو اختیار کیجیے اور بھلائی کا حکم دیجیے اور
ان پڑھ لوگوں سے اعراض کیجیے، یہ حکم آیا۔ تو حضرت جبرائیل سے حضور پوچھ رہے ہیں ما ھذا یا جبرائیل، جبرائیل یہ کیا ہے، یہ کیا تعلیم دی گئی، کیا ہدایات ہے، ذرا سمجھاؤ۔ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا ان اللہ امرک ان تعفو عمن ظلمک، اللہ آپ کو حکم دے رہا ہے کہ جو لوگ آپ پر ظلم کریں، زیادتی کریں، آپ ان کو درگزر کیجیے۔ وتعطی من حرمک، جو آپ کو محروم کر دے تو بھی آپ ان کو عطا کیجیے۔ بدلے والی سوچ مت رکھنا، یہ ہمارے ساتھ اچھائی کرے گا تو ہم بھی اچھائی کریں گے، یہ ہمیں ہدیہ دے گا تو ہم بھی ہدیہ دیں گے، یہ ہمیں اپنی دعوت میں بلائے گا تو ہم بھی اپنی دعوت میں بلائیں گے۔ آپ ایک طرفہ محبت سے پیش آئیے۔ تعطی من حرمک وان تعفو عمن ظلمک، جو آپ پر ظلم کرے، زیادتی کرے، آپ اس کو درگزر کر دیجیے۔ وتصل من قطعک، جو رشتہ ناتوں کو توڑ دے آپ اس کو جوڑیے۔ تو جبرائیل نے شرح کی اس آیت کی، اے پیغمبر اللہ نے جو یہ حکم آپ کو اتارا ہے، اس کا مطلب یہ ہے جو آپ پر سراسر ظلم کر رہا ہے تب بھی آپ درگزر کیجیے۔ بلکہ درگزری کی ابتدا تو یہیں سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ مساوات کا معاملہ کرے، برابری کا، بھئی وہ بھی ہمارے یہاں آتے جاتا ہے، ہم بھی اس کے یہاں آتے جاتے ہیں، وہ بھی ہماری دعوت میں شریک، ہم بھی اس کے یہاں شریک، کبھی وہ دے دیتا ہے کبھی ہم دے دیتے ہیں، تو کون سی کمال کی بات ہے۔ اس کی طرف سے کسی بھلائی کی امید نہیں، پھر بھی آپ بھلائی کے ساتھ پیش آئیے، اسی میں تو قربانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جملوں میں اس کو یوں دہرا دیا، سل من قطع واعف عمن ظلم واعط من حرم، سل من قطع، جو تم سے اپنا رشتہ توڑے تم اس سے جوڑو۔ اگر کوئی جوڑ کر رکھتا ہے اور تم نے بھی اس کے ساتھ جوڑ کر رکھا تو کیا کمال کی بات ہے۔ کوئی توڑ رہا ہے، نبھانا نہیں چاہتا ہے، اور بھائی ہونے کا، رشتہ دار ہونے کا کوئی وہ لحاظ نہیں کرتا، پھر بھی تم لحاظ کرو، پھر بھی رشتہ ناتوں کو نبھاؤ، یہ اخلاق فاضلہ۔ واعف عمن ظلمک، جو تم پر زیادتی کرے معاف کرو، درگزر کرو، یہ ہے اچھے اخلاق۔ انک لعلی خلق عظیم، تعریف کی گئی اے پیغمبر آپ بہت عظیم اخلاق پر ہیں۔ عظیم اخلاق مطلب یہ کہ یک طرفہ آپ کو بھلائی کا اللہ تعالیٰ نے عادی بنایا ہے۔ تو یہ اخلاق فاضلہ کی بنیادی آیت ہے۔ محدثین اور مفسرین نے فرمایا سارے اخلاق فاضلہ اس آیت میں آ جاتے ہیں۔ خذ العفو، اے پیغمبر درگزر کرنے کو اختیار کیجیے۔ ایک ترجمہ العفو اصل میں عربی زبان میں بڑی وسعت رکھتا ہے۔ عفو کے معنی زائد کے بھی آتے ہیں، ضرورت سے زائد مال۔ دوسرے پارے میں چلے جاؤ، یسألونک ماذا ينفقون، یہ صحابہ آپ کے ماننے والے آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں۔ ابھی تک زکوٰۃ کا نصاب، صدقات کا نصاب، یہ چیزیں نازل نہیں ہوئی تھی، بس اللہ نے یہ کہا تھا اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں، تو یہ آیت اتر یسألونک ماذا ينفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ قل العفو، قل العفو، یہ لفظ وہی ہے۔ تو فرمایا آپ کہہ دیجئے زائد کو خرچ کر دو، تمہاری ضرورت سے زائد جو کچھ ہے وہ سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ دیکھو العفو یہاں زائد کے معنی، اسی ترجمے کے ہم کر سکتے ہیں خذ العفو من اموالہم، خذ العفو ای الزائد من اموالہم، لوگوں کے مال میں سے جو زائد حصہ ہے آپ اس کو قبول کر لیں۔ ایک ترجمہ یہ بھی کرتے ہیں۔ دوسرا ترجمہ ہوتا ہے العفو کے معنی آتے ہیں، العفو کے معنی آتے ہیں وہ کام جو بآسانی کیا جا سکتا ہے، وہ کام جو بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کی طرف سے سرسری طور پر جو وہ اعمال کر رہے ہیں، یہ سرسری طور پر جو آپ کو محبت پیش کر رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں، اس کو قبول کر لیجیے۔ تجسس میں مت جائیے، تحقیق میں مت جائیے کہ کون سچے دل سے کر رہا ہے، کون جھوٹے دل سے کر رہا ہے، اس تحقیق میں مت جاؤ، سرسری طور پر جو کچھ وہ آپ کو محبت پیش کر رہے ہیں قبول لیجیے۔ کیوں؟ بہت سے لوگ سچے تھے، بہت سے منافق بھی تھے، اور آتے تھے محبتیں پیش کرتے تھے اور اپنی محبت کا وہ اظہار کرتے تھے۔ حضور کو فرمایا تحقیق میں مت پڑھو، کوئی آ رہا ہے اپنے آپ کو مومن جتا رہا ہے، مسلمان بتا رہا ہے، آپ اس کے اسلام کو قبول کیجیے۔ اس تحقیق کی ہمیں کیا ضرورت کہ اندر سے مسلمان ہے کہ نہیں، یا اندر سے نیک ہے کہ نہیں، یا اندر سے وفادار ہے کہ نہیں، اس تحقیق کی ضرورت نہیں۔ سرسری طور پر بآسانی جو آپ کو سامنے پیش کر رہے ہیں اس کو قبول کیجیے، حقیقت حال کو اللہ کے حوالے کیجیے۔ ایک واقعے سے اس کو سمجھیں گے۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک موقع پر جہاد میں تشریف لے گئے اور کافر سامنے سے مقابلہ کر رہا، جنگ کر رہا. حضرت خالد بھی ہتھیار چلا رہے ہیں، تلوار چلا رہے ہیں. حضرت خالد نے یوں تلوار اٹھائی اور اس کافر نے کہنا شروع کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن انہوں نے پھر بھی اس کی گردن اڑا دی. حضور کو یہ خبر معلوم ہوئی. حضور فرمائے وہ کلمہ پڑھ کر رہا محمد رسول اللہ کہتا رہا اور تم نے گردن اڑا دی. اور کہا اللہ نبی کو تو تلوار کی ڈر کی وجہ سے پڑھ رہا تھا. ہم بھی تو یہ کہتے ہیں اللہ نبی کو تو تلوار کی وجہ سے، ورنہ وہ تو میرے سامنے آ گیا تھا اور تلوار چلا رہا ہے، کافروں کی طرف سے مقابلہ کر رہا ہے. میں نے تلوار اٹھائی تو تلوار کی ڈر سے وہ کلمہ پڑھنے لگا. تو حضور فرمایا کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا؟ کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا کہ اللہ شکر کا قلب دل پھاڑ کر بھی نہیں دیکھتے سچا پڑھ رہا ہے یا غلط پڑھ رہا ہے، جھوٹ پڑھ رہا ہے. بعض روایت میں ہے افسوس صاحب نے فرمایا کل قیامت میں تو کیا جواب دے گا جب لا الہ الا اللہ وہ لے کر آئے گا. جب وہ لا الہ الا اللہ کو لے کر آئے گا تو کیا جواب دے گا؟ وہ فرمایا اللہ میں بری ہوں، اللہ میں بری ہوں، جو کچھ اس نے کیا میں اس سے بری ہوں. یہ تعلیم کہ لوگ جو کچھ بھی سامنے پیش کر رہے ہیں قبول کیجیے. اندر جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے یہ دکھاوا کر رہا ہے یا سچے دل سے کر رہا ہے، سچا مسلمان ہے یا جھوٹا ہے. آپ تو سب کو لے کر چلیے، آپ کے اخلاق اتنے عظیم ہونے چاہیے، سب کو جوڑ کر چلیے. اس میں زبردست ہدایات منتظمین کے لیے اور یہ جو سالکین ہوتے ہیں کہ جو ذمہ شیوخ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی کہ جیسے طبقے یہاں جمع ہو گیا ہے اور ان میں مخلص بھی ہو سکتے ہیں، کچھ دکھاوا کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں، کچھ محبت رکھنے والے بھی ہو سکتے ہیں، کچھ ویسے بھی ہو سکتے ہیں. تو شیخ کی ذمہ داری نہیں وہ ہر ایک کی پہنچ اٹھا کر دے کہ کون سچا ہے. کہ جڑ رہے ہیں جوڑتے چلو، اچھے برے سب کو لے کر چلو، یہ اخلاق فاضلہ ہے. نہیں جو ساتھ بہت اچھا ہوگا وہ فدار ہوگا، ہم اسی کے ساتھ وہ فداری کریں گے. خود العفو ہوا سرسری کی حاضری کو بھی قبول کیا. تحقیق اور جستجو آپ کا کام نہیں ہے. جب پیغمبر کا کام نہیں تو باقی لوگوں کو کیا کام؟ جو آ رہے ہیں جڑ رہے ہیں، چاہے جھوٹے جڑ رہے ہوں چاہے سچے جڑ رہے ہوں، ان کو جوڑ کر لے کر چلنا یہ ذمہ دار کا کام ہوتا ہے. اور ایک العفو کا ترجمہ وہی ہے درگزر کرنا، معاف کرنا. خود العفو اے پیغمبر درگزری کو اختیار کیجیے. وامر بالعرف اور بھلائی کا، عرف بھلائی کو کہتے ہیں، نیکی کہتے ہیں، ہر بھلائی اور نیکی کو عرف کہا جاتا ہے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اور ناواقف لوگوں سے اعراض کیجیے جو آپ کے مقام سے مرتبے سے اللہ کی معرفت نہیں رکھتے، قرآن سے واقف نہیں ہے، دینی اور شریعت کے مزاج سے واقف نہیں، ان سے کوئی گستاخی ہو کوئی ویسی بات اعراض کیجیے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ان سے الجھنا، ان کو جواب دینا یہ سمجھداروں کا کام نہیں ہوتا ہے. آپ جیسے لوگ جو آ رہے ہیں کام بیٹھ رہے ہیں، کچھ ضروری علم آپ کو مل رہا ہے، ہدایات یہاں سے دی جا رہی ہیں، اب آپ میں ان میں فرق ہو جانا چاہیے. کوئی بلا وجہ آپ سے پوچھے بھی تو آپ کان دبا کے اوپر چلے جائیے، اپنے کام سے کام رکھیے. آپ بھی اگر اس کے جواب دیں گے ترکی بدرکی تو آپ میں اس میں کیا فرق ہے؟ تو آپ کی تربیت ہو رہی ہے، آپ آ رہے ہیں قرآن کا درس لے رہے ہیں، بہت سی معلومات آپ کو مل رہی ہیں، تو اب فرق یہ ہو جانا چاہیے کہ اگر آپ سے کوئی زبردستی پوچھے بھی تو بھی آپ اپنا راستہ لیجیے، اس سے الجھنے کی صورت نہ بنے، اعراض کر کے چلے. یہ ہدایت دی جائے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اور یاد رکھو جس نے بھی ترقی کی ہے جس لائن سے بھی اس نے اسی صفت سے وہ اعراض کرتا رہا. ہر واقعے کا جواب، ہر بات کا جواب اس نے اگر دیا ہوتا تو وہ ترقی نہ کرتا. میں دور کی مثال کی دوں، اس ادارے کے جو بانی ہیں، اس ادارے کے اس مدرسے کے جو بانی ہیں حضرت مولانا قاسم صاحب نور اللہ مرکزہ، وہ اتنی ترقی پر کیوں پہنچ گئے؟ انہوں نے کبھی اپنے مخالفوں کو جواب نہیں دیا. یہ خاص راز تھا ان کی سیرت میں، کبھی بھی کسی کو جواب نہیں دیا. چاہے منہ میں کوئی گالی پکڑ رہا ہو، پیچھے سے غیبت کر رہا ہو، برائی ایپ لگا رہا ہو، کبھی پلٹ کر جواب نہ دینا ان کی عادت تھی. اس صفت کی وجہ سے وہ بڑھتے چلے گئے. اگر اس کو بھی جواب دیتے اس سے بھی بولتے، اس کا بھی لڑائی کرتے، اس کے اوپر کیس کرتے، اس کی تاریخوں میں جاتے رہتے کہ مدرسہ بنتا ہے. تو اعراض جو کر رہا ہے کرنے دو، اپنی منزل کا ایک سفر ہے ہم کر رہے ہیں تو آدمی منزل پہ پہنچتا ہے. بزرگان دین اور بوڑھے بڑے مثال دیا کرتے ہیں، ہم جیسے راستہ چل رہے ہیں اور درمیان راستے میں کتے بھونک رہے ہیں تو کون ہی کتوں کے پیچھے پڑے گا؟ ان کو تھوڑا مارو، اس کتے کو بھگاؤ، اس کو مار لاٹھی مارو، اسی پہ لگے تو منزل پہنچے کیسے؟ اپنا سفر جاری رکھ، ان کو بھونک رہے. وہی صفت تھی اور اسی کی تعلیم اللہ تعالیٰ دے رہا. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ناواقف لوگوں سے اعراض کیجیے، جاہلوں کے پیچھے مت پڑیے. وہ کوئی بھی الزام لگائیں، آپ کو شاعر کہیں، آپ کو ساحر کہیں، آپ کو جادوگر کہیں، آپ کو کچھ اور کہیں، جواب مت دیجیے. اپنا کام کیجیے، اللہ کو معلوم ہے کہ آپ کو.
وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ. بہرحال آپ بشر ہیں، حضور کو اخلاق فاضلہ کی تعلیم دی گئی، ایسا کیجیے ایسا کیجیے ایسا کیجیے، لیکن بہرحال انسان ہے، ہو سکتا ہے کبھی غصہ آ بھی جائے، فاستعذ باللہ، فوراً اللہ کی پناہ چاہیے، یعنی اعوذ باللہ پڑھیے اور اپنے غصے کو دبائیے، کنٹرول کیجیے۔ اگرچہ آپ کو معافی اختیار کرنی ہے، بھلائی کا حکم دینا ہے، جاہلوں سے اعراض کرنا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی کوئی ایسی بات پیش آ جائے کہ آپ کو بھی غصہ آ جائے، فاستعذ باللہ، فوراً اللہ کی پناہ چاہیے، اعوذ باللہ پڑھیے، کلمات پڑھیے اور اپنے نفس کو ٹھنڈا کیجیے، یہ ہدایت دی گئی۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر آپ کو ابھار دے شیطان کی چھیڑ، شیطان مولی مار اکسا دیا آپ کو، یا شیطان کا ایسا کوئی وسوسہ طبیعت میں آ کہ ابال آ گیا، غصہ آ گیا کسی آدمی پر، فاستعذ باللہ، فوراً اللہ کی پناہ چاہیے، اعوذ باللہ پڑھ لیجیے، بیٹھ جائیے، تبھی تو اردو نہیں جاتی، جس کو غصہ آئے وہ اعوذ باللہ پڑھے، اگر کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، یعنی وقت کو ٹلا، چند سیکنڈ کا معاملہ رہتا ہے، سیکنڈ جب آدمی کو ابال آتا ہے، غصہ آتا ہے، وہ تو منٹوں کا کام نہیں، چند سیکنڈوں کا، اگر اس وقت برداشت کر گئے مسئلہ حل ہو جائے گا، انہوں نے تو 3 طلاق دے مارے، پھر پچھتاتا رہے گا پوری زندگی، چند سیکنڈوں کا معاملہ ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اور اگر آپ کو ابھار دے شیطان کا وسوسہ، نزغ وسوسہ، اور نزغ چھیڑ کو کہتے ہیں، فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ چاہیے، انہ سمیع علیم، بے شک وہ سننے والا جانکار ہے۔ پھر بھی اپنا آپ پر قابو پائیے اور اللہ کی عظمت کا استظہار کیجیے۔ ہمارے سالکین ساتھی بھی، یہاں آنے جانے والے بھی عام طور سے شکایت کرتے ہیں، اور غصہ بہت آتا ہے، غصہ بہت آتا ہے۔ یاد رکھو، غصہ آنا کوئی عیب نہیں، غصہ تو انسان میں رکھا ہوا ہے، یہ کوئی عیب نہیں۔ ہاں، غصے پر عمل کرنا یہ عیب ہے، غصہ اس کو کنٹرول کیجیے، یہی تو مجاہدہ ہے۔ اگر آپ کو غصہ آنا ہی بند ہو جائے تو پھر آپ کو کیا کمال ہوتا ہے؟ غصہ بھی آنا، پھر بھی کنٹرول، ضبط کر لیں، یہی مجاہدہ ہے۔ نفس چاہ رہا کہ تھپڑ مارو، نفس چاہ رہا کہ گاڑی پکڑو، نفس چاہ رہا کہ بیوی کی کٹائی کرو، جھیل برداشت کر لیں، اسی پہ سوال، اسی پہ اجر، یہی مجاہدہ ہے۔ بہت سے ساتھی سمجھتے ہیں مجاہدہ اس کا نام ہے غاروں میں چلے جائیں اور 3-4 دن تک کھانا وانا نہ کھائیں، نہ پئیں، بس وہی اللہ اللہ کرتے رہیں۔ اب کے لوگوں کے لیے مجاہدہ نہیں ہے، اب کے لوگوں کے لیے مجاہدہ یہی ہے کہ جو کچھ نفس چاہ رہا ہے بس اس کو ناجائز طریقے پر پورا کرو، جائز طریقے پر پورا کرو۔ آپ کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی مجھ سے ملے گزشتہ جمعرات کو، صاحب میرا جی چاہتا ہے کبھی گڑ کھانے کو، کبھی جلیبی کھانے کو، تو میں اپنے نفس کا علاج یہ کرتا ہوں، میں جلیبی خریدتا ہی کھاتی ہوں، کبھی پیر لے کر کھایا گا، کیونکہ مجاہدے کے لیے تو کہا گیا ہے، یہ مجاہدہ نہیں ہے۔ مجاہدہ یہ ہے کہ جب جلیبی کھانے کی چیز چاہے اور جیب میں کچھ ہے نہیں تو اپنے نفس کو تقاضا دبا دو، چوری مت کرو، نفس کے دبا دو کہ جلیبی کھانے کے لیے مجھے پیسے چاہیے تھا، کسی جیب کاٹنے پڑے، یہی مجاہدہ ہے۔ دباؤ نفس کو، ٹھیک ہے پیسہ نہیں ہے تو خریدو، پیسہ نہیں ہے تو بھیک نہیں مانگو کسی سے، سب کرو سب کرو، یہی مجاہدہ۔ اگر اللہ نے ساتھ کی ہے، گنجائش کی ہے، کھاؤ، حلال طریقے سے کھاؤ۔ حضرت خان علی رحمۃ فرمایا کرتے تھے، اس نفس کی بھی مان لیا کرو، اس کو بھی خوش رکھا کرو، کبھی بھی زیادہ کام کرے گا، اور اگر ہر مرتبہ اس کی کان ایڈ کر رہے ہو تو یہ بھی کبھی تمہاری مانے گا تو اس کی مان۔ یہ ماحول اور زمانہ اور علاقہ، یہ سب کا فرق پڑتا ہے۔ وہ لوگ گزر گئے جو فاقہ کر کے مجاہدہ کرتے تھے، اگر آپ کو فاقہ کرو گے تو 3 دن میں قبر میں پاؤ گے، پھر کہو گے اور صاحب نے مار دیا۔ اس لیے صاحب کہہ رہا ہوں، خوب کھاؤ لیکن خوب عبادت بھی کرو، خوب اللہ اللہ بھی کرو۔ اگر کھانے چھوڑ دو گے تو وہ طاقتیں نہیں رہی، اب زندہ رہ جاؤ گے۔ تو غصہ آنا یہ کمال کے خلاف نہیں، غصے کو ضبط کرنا چاہیے، اس پر عمل نہ کریں، آپ سے باہر نہ ہو، نہ چھوٹے کو دیکھ رہا، نہ بڑے کو دیکھ رہا، نہ بیوی کو دیکھ رہا، نہ کسی کو دیکھ رہا، اب ایک تو بگے جانا، تھپڑ چلا، غصہ، یہ نہیں۔ غصہ فطری چیز ہے، ہر ایک میں ہے اور ہونا ہی چاہیے۔ اگر آدمی میں غصہ نہیں تو وہ جہاد کیسے کرے گا؟ اگر آدمی میں غصہ نہیں تو وہ بے غیرتی کے کاموں کو برداشت کرتا رہے، کوئی بھی اس کی بیوی سے مذاق کرے، لڑکی کو لے پائے، سب ٹھنڈا کرو، مجھے غصہ نہیں آ رہا، کوئی بات غصے کے موقع پر غصہ آنا چاہیے، جس وقت غصے کے مطابق عمل کرنا ہے کرنا چاہیے، تنبیہ بھی کرنی ہے، آپ بھی دکھانی، لیکن ذرا کنٹرول اپنے نفس پر، یہی مجاہدہ۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ، اگر آپ کو اکسا دے، ابھار دے شیطان کی چھیڑ تو اللہ کی پناہ چاہ لیجیے، انہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔
یہ تو خصوصی حکم تھا حضور کے لیے. اب عام منتقل ہو گئے. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. بلا شبہ وہ لوگ جو اپنے دل میں اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، جن کا دل اللہ کے خوف سے بھرا ہوا ہے، ان کا حال یہ ہے اذا مسهم طائف من الشیطان، جب ان کو چھو لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے شیطان کا وسوسہ، یعنی ان کو غصہ آ گیا، بے قابو ہو رہے یا شہوت بھڑک گئی، یا جی چاہا کسی گناہ کرنے کو، تذکروا تو فوراً ان کو یاد دہانی ہو جاتی ہے، نہیں غلط کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، فوراً ان کو سمجھ بوجھ آ جاتی ہے جو اللہ کے وعدے ہوتے ہیں، تقوی والے ہوتے ہیں. یہاں رک کر سمجھیے، اکابر نے اور مفسرین نے 3 درجے کیے. ایسا کوئی انسان نہیں ہے پیغمبروں کے بعد، پیغمبروں کی ذات اوپر ہے، پیغمبروں کے بعد ایسا کوئی انسان نہیں ہے جن کو شیطان وسوسہ نہ دیتا ہو. اچھائی کا، برائی کا خیالات وساوس ذہن میں آتے ہی، کوئی انسان ایک بھی ایسا نہیں، ہر ایک کو وسوسہ ہے، ہر ایک کو خیالات آتے ہیں. لیکن پھر 3 درجے ہیں. بعض لوگ وہ ہیں جن پر شیطانی وسوسے کا کوئی اثر نہیں پڑتا، یعنی ان کے ذہن میں خیال تک نہیں آتا مجھے گناہ کرنا چاہیے. شیطان ڈال رہا ہے وسوسہ، داعیہ پیدا کر رہا ہے، شیطان ایسا اسباب بنا رہا ہے، لیکن ان کا ذہن بھی نہیں جاتا مجھے گناہ کرنا چاہیے. وسوسہ تک ان کے دل میں، یعنی خیال تک بھی پیدا نہیں ہوتا عمل کرنے کا. شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے لیکن رجحان تک نہیں ہوتا. یہ تو ہے بالکل اعلیٰ طبقے کے لوگوں کا حال. یعنی اسی طبقے ماتے انبیاء علیہ السلام، اس کی مثال لے سکتے ہیں آپ حضرت خلیل ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل کے قصے. حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کے لیے لے جا رہے ہیں اور شیطان بھی مقام پر سامنے آتا ہے اور حضرت ابراہیم کے دل میں بات پیدا کرتا ہے کہ خواب نہیں تھا یہ، تو ویسے ہی تمہیں مجھے نظر آ گیا ہوگا، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، کہاں لے جا رہے ہیں بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے. لیکن اسماعیل اور حضرت ابراہیم کے دل میں یہ خیال تک نہیں آیا ہمیں یہ حکم پورا نہیں کرنا، بلکہ شیطان کو دفع کرنے کے لیے سارا مرتبہ کنکریاں ماری. جبھی تو شیطان پیٹا جاتا ہے. تو یہ تو ہے بالکل اعلیٰ درجے کے جو لوگ ہوتے ہیں کہ شیطان وسوسہ وہاں بھی ڈال رہا ہے لیکن وہ وسوسے سے متاثر نہیں ہو رہے ہیں. ان کے دل میں اس کام کے نہ کرنے کا یا کرنے کا داعیہ تک پیدا نہیں، کوئی تاثر وہ نہیں لیتے شیطان کے وسوسے سے. دوسرا ہے اوسط درجہ، درمیانی درجہ. وہ لوگ ہیں جن پر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اور وہ وسوسے سے متاثر ہو جاتے ہیں، لیکن گناہ کرنے سے پہلے ان کو ہوش آ جاتا ہے نہیں یہ کام مجھے نہیں کرنا. غصہ بھی آیا، چیخ چاہ تھپڑ نہیں میں کیا کر رہا ہوں، میں آپ اس بات کو اور ان کو خیال آ جاتا ہے. گناہ ہونے سے پہلے ان کو خیال آ جاتا ہے. یہ درمیانی درجہ ہے. اس کی مثال ہے حضرت یوسف اور زلیخا کا قصہ. قرآن میں آیا بات کے بارے میں آئے گا انشاءاللہ. حضرت زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو گمراہ کرنے کے لیے، گناہ میں مبتلا کرنے کے لیے بہت کچھ کیا. سورہ یوسف کا قصہ ہے. وہاں ایک لفظ استعمال کیا قرآن نے، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. تھوڑا سا رجحان داعیہ یوسف کو بھی پیدا ہوا اگر اللہ کی مدد شامل ہاتھ نہ ہوتی. گناہ کیا نہیں، داعیہ پیدا ہوا، لیکن فوراً ان کو ہوش آ گیا کہ نہیں میرے شاید نہیں میں کام کروں، مجھ سے اللہ نے جو کام لینا ہے وہ بہت بڑی چیز. ابھی یوسف علیہ السلام پیغمبر نہیں، کبھی تم یہ سوال کرو پیغمبر کے دل میں یہ بات کیسے پیدا ہو گئی. ابھی نبی نہیں بنے، ابھی نوجوان لڑکا ہے. جب زلیخا بہرا پھسلا لیں تو ذرا سا کہاں پیدا ہوا، لیکن فوراً ان کو ہوش آ گیا، وہ سمجھ بوجھ نے کام کیا، چوکنا ہو گئے. تو اس واقعے میں مثال ہے کہ کبھی کبھی شیطان کا وسوسہ اوسط درجے کے لوگوں کی طبیعت پر اثر کرتا ہے، لیکن جب وہ گناہ کے قریب پہنچتے ہیں فوراً ان کو ہوش آتا ہے اور اس سے باز رہ جاتا ہے. اور تیسرا درجہ ہے کہ شیطان نے پھسلایا اور آدمی پھسل بھی گئے، وہ لفظ اور خطا ان سے ہو بھی گئی، لیکن خطا ہوتے ہی فوراً توبہ کرتے ہیں، روتے ہیں دھوتے ہیں، اتنا روتے ہیں وہ گناہ کو بجھا دیتے ہیں، ٹھنڈا کر دیتے ہیں. یہ درجہ ہے تائبین کا. یہ تینوں درجے کامل مانے جاتے ہیں. یاد رکھنا تینوں درجے کاملین کے ہیں، جن پر وسوسہ شیطان کا اثر ہی نہ ہو، یا جن پر اثر تو ہو گیا لیکن گناہ نہیں کیا، یا اتنا اثر ہوا کہ گناہ بھی کر گزرے لیکن گناہ کرنے کے بعد اتنا شرمندہ ہوا کہ پانی پانی ہو گئے اور اللہ کے حضور میں اتنے ہوئے کہ اللہ کو ان پر پیار آ جائے. تو پھر یہ سب تینوں طبقے کاملین ہیں. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. یہ مردود نہیں. اس سے نتیجہ نکلا کہ کبھی کبھی گناہ اگر کسی سے ہو جائے یہ اس کے کمال کے منافی نہیں ہے. ہاں اس گناہ پر جمع رہنا، گناہ کے بعد شرمندہ نہ ہونا، توبہ نہ کرنا، یہ بری بات ہے.
توبہ کر کے اپنا آپ کو صاف ستھرا کر لے اور آئندہ کے لیے عزم کر لے نہ کرو، یہ کمال کے خلاف نہیں ہے. عام انسانوں سے تقوی والوں سے بھی گردش ہو سکتی ہے. ان الذین اتقوا، بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اذا مسهم، جب ان کو چھو لے طائف من الشیطان، شیطان کا کوئی گزر، یہ لفظی ترجمہ، وہاں ترجمہ وسوسہ، جب شیطان کا کوئی وسوسہ ان کو چھو لیتا ہے، تذکروا، تو فوراً وہ یاد کرتے ہیں اللہ کو، آخرت کو، قبر کو، اپنے انجام سے ڈر جاتے ہیں. فإذا هم مبصرون، تو اچانک وہ سمجھ بوجھ والے ہو جاتے ہیں، چوکنا ہو کر ہوشیار ہو جاتے ہیں. وإخوانهم، اور جب شیطان کو بھائی ہیں، جو اس سے چوتھے درجے میں گناہ بھی کر جاتے ہیں اور گناہ کے بعد احساس تک بھی نہیں ہوتا، کبھی شرمندگی بھی نہیں ہوتی، یہ شیاطین کے بھائی ہیں. وإخوانهم، اور جو شیطانوں کے بھائی ہیں، یمدونہم فی الغی، شیطان ان کو کھینچتا رہتا ہے گمراہی میں. ثم لا یبصرون، پھر وہ گناہوں میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے، ٹٹو پہ ٹٹو کاٹے جا رہے ہیں، چوری پہ چوری کیے جا رہے ہیں، زنا پہ زنا ہوا جا رہا ہے، شراب پہ شراب پیے جا رہے ہیں، ان کو احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں. یہ چوتھا درجہ ہے، یہ شیطان کے بھائی. شیطان ان سے بھی کسر نہیں چھوڑتا، ہر گناہ کروا دیتا ہے. لیکن 3 درجے تک گناہ خیر کی امید ہے. پہلا درجہ ہے، دوسرا تو دوسرا ہی ہے. تیسرے درجے والے ہیں جو گناہ کر کے شرمندہ ہوئے، توبہ کی، روئے دھوئے، تو گویا انہوں نے اپنا گناہ صاف کر دیا. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس کا کوئی گناہ ہی نہ ہو. یہ سب کاملین میں ہے. یہ چوتھا درجہ ہے جو خطرناک ہے، اور یہ آج کل کے جو مسلمان ہیں، اور کہہ دیجیے کہ 95% وہ چوتھے درجے میں گناہ بھی کر رہے ہیں اور گناہ سے باز بھی، جوا بھی، سٹا بھی، زنا بھی، شراب بھی، جھوٹ بھی، میراث نہ دینا بھی، جہیز دینا بھی، کسی کی زمین دبا لینا، کسی کی غیبت کرنا، سب گناہ کیے جا رہے ہیں. اور کبھی یہ احساس کر لے کہ یہ مجھ سے گناہ ہو رہا ہے، ہمیں توبہ کرنا چاہیے. یہ وہ اخوان جو شیطان کے بھائی بنے ہوئے ہیں، شیطان ان کو گمراہی میں بڑھاتے چلا جاتا ہے، پھر وہ کوئی کسر نہیں چھوڑتے گناہ کرنے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ کاملین کے درجے میں شامل فرمائے.